بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز محترمہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اسے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کروں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جن کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنے قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میرے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے سے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور وہ دونوں میں ایسی مسلط ہوں گی جیسا کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کر لے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوں گی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انوار کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ معطر وعاظ بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ واعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوا کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں
کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالی نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمانوں کے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہے۔ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائے اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مزرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور اس سے ایک لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر سے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے کہ سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا، پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عن قریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو لوگ بگاڑ دیں گے یہ اس سنت کو ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور اسے کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کی مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض کر لے اس کا میرے سے کوئی تعلق
تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کو مجھ سے تعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے کہ جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔